مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا خوف، خداوند کا ڈر اور خداوند کے خوف میں رہنا کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے عہد عتیق میں سے امثال کی کتاب، اس کے 14 باب اور اس کی 26 آیت میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا خوف، خداوند کا ڈر کیا ہے۔ جب ہم خداوند کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ڈر میں رہنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا بنتا ہے اور کیسے ہم اس خوف کی وجہ سے، خداوند کے ڈر کی وجہ سے رہنمائی پاتے ہیں اور فرزندیت کا حق پاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ جب ہم اس کے خوف میں قوی امید بناتے ہیں، اپنی امید کو مضبوط کر لیتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اس کے خوف میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی راہوں پر توجہ کرتے ہیں کہ ہماری راہیں کس طرف جا رہی ہیں اور کیسے ہم اپنی تمام ان باتوں پر غالب آ کر ہر ایک راہ میں اس کا خوف رکھیں گے، تو پھر خدا اپنے لوگوں کے لیے پناہ کی جگہ بنتا ہے، انہیں ہر مشکل سے چھڑاتا، انہیں ہر مصیبت سے بچاتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، یعنی کہ زندگی کا چشمہ ہے جہاں سے زندگی بہتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ اگر ہمارے اوپر موت کے پھندے ہیں، اگر ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہے تو پھر ہم چھٹکارا پائیں گے ہر طرح کی موت سے، ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی مصیبت سے، کیونکہ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے جہاں سے زندگی بہتی ہے۔ اور جب ہم عہد عتیق ہی میں سے دوسرا تواریخ اس کے 20 باب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک سیکھنے کے لیے ایک بات ملتی ہے کہ خداوند کا ڈر، خداوند کا خوف جن زندگیوں میں موجود تھا، کیسے خدا ان کی پناہ بنا، کیسے انہوں نے موت پر جو ہے وہ غلبہ پایا، کیسے خدا ان کے لیے حیات کا چشمہ بنا خدا کا خوف رکھنے کی وجہ سے۔ یہاں پر ہمیں ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، یہوشافت بادشاہ کا، جو ایک بادشاہ تھے اور جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھی، خدا کا خوف، خدا کا ڈر اپنی زندگی میں رکھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مواب اور امونی ان کے ساتھ جنگ کے لیے، ان کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوئے اور ان پر غلبہ پانا چاہا، تو خدا کے بندہ نے یہاں پر لکھا ہے 20 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ یہاں پر یہوشافت بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا، یعنی کہ جب وہ ڈر کے دل سے خداوند کا طالب ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ مواب اور بنی امون اور کوہ شیر کے لوگ، 3 ملکوں کے لوگ جنگ پر جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی کے لیے آئے، ہتھیار باندھ کر آئے، فوجیں لے کر آئے، لیکن خدا کے بندہ نے جب خدا کا ڈر رکھا، خدا کا خوف رکھا، دل سے خداوند کو مانا، اپنی سب راہوں میں خدا کو رکھا، تو پھر خدا نے بنا لڑے یہوشافت بادشاہ کو اور پورے یہودا کو فتح بخشی، اور لوگ صرف خدا کے ڈر کی وجہ سے، خدا سے ڈرنے کی وجہ سے کیا ہوئے؟ فتح یاب بن کر لوٹے۔ تو آج ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہماری زندگی میں دشمن ہم پر غلبہ پانا چاہتا ہے، مشکلات ہم پر غلبہ پا رہی ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، کاروباری مسائل ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے خدا کا خوف، خدا کا ڈر اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ جب خدا کا خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، تو پھر خدا ہماری پناہ گاہ بنے گا، پھر خدا ہمارے لیے حیات کا چشمہ بنے گا، پھر خدا ہمیں موت کے پھندوں سے چھڑائے گا اور ہمیں زندگی بخشے گا، کیونکہ ہمارا جو
آج کا حوالہ ہے، اسی میں بھی یہ لکھا ہے کہ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پناہ کی جگہ ملے، ہمارے لیے مضبوط جو ہے وہ پناہ گاہ ہو، تو پھر ہمیں خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے۔ اور جب ہم زبور نویس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو زبور کی کتاب پڑھتے ہیں تو زبور نویس فرماتے ہیں کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چگرد خداوند کے فرشتے خیمہ زن رہتے ہیں۔ اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کا خوف رکھنے کی وجہ سے فرشتے ہمارے چگرد خیمہ زن رہتے ہیں، اور ہم فرشتوں کی باڑ میں پناہ اور تحفظ محسوس کریں گے۔ تو آج میرے عزیزو، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قوی امید کے ساتھ پناہ گاہ پائیں، اور جتنے چاہتے ہیں کہ ہم حیات کا چشمہ جو ہے وہ موت کے پھندوں سے چھٹکارا پائیں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کا خوف رکھیں، خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں، خدا کا ڈر رکھیں، کیونکہ اسی کا ڈر ہمیں کامیابی بخشتا ہے، اسی کا ڈر ہمیں تحفظ بخشتا ہے۔ تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔